شرف سے لکھتے ہیں بڑے بڑے مفسرین کہ دیکھیے حضور کا ادب اتنا لحاظ اتنی حرمتیں ہیں کہ ہم اور آپ سمجھیں اس بات سے کہ جس نے اپنا نبی بنا کر بھیجا اس نے بھی اپنے رسول کو کہیں نام لے کر، اور جو چیز ان کے طرف منسوب ہو گئی اس کے ذریعے آواز دی گئی۔ اگر زیادت ہے ان کا شرف تو یاسین اے سید و سردار، اے پاک و پاکیزہ، یا ایھا المزمل، اے کملی لپیٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے۔ چادر بس ہو گئی جسم سے بارگاہ رب میں قابل محبت قرار پا گئی، کمبل جسم سے بس ہو گیا عزت کے قابل بنا۔ صحیح بخاری پہلی جلد، ایک فقرہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جہاں ایک راوی یہ سنتا ہے انس سے کہ فلاں شخص کے بعد رسول کے سر کے بالوں میں سے ایک بات شاعرت، ایک بات، تو دوسرا سننے والا کہتا ہے مجھے بھی اگر وہ ایک بال مل جائے تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے زیادہ وہ میرے لیے عزیز ہو جائے۔ قرآن ایک لفظ کہیں مذمت کا نہیں ہے رسول کے لیے۔ جب یہ مجمع قرآن کو ویسا مانتا ہو جو میں نے ابھی بیان کیا تو اسی قرآن سے تو رسول کو بھی پہچان رہا ہے۔ رسول کی شان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی جب ہم قرآن میں نہیں پاتے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ اگر بات کی کتابوں میں بال کے بارے میں بھی عظمت کی بات ہے تو میں نے بھی بیان کیا گرامی ذرا غور کیجیے گا کہ جب ہم رسول کی شان کے خلاف پورے قرآن میں خالق کا کلام، اللہ کا کلام، وہ اپنے رسول کی شان کے خلاف ایک لفظ پورے کلام میں قرآن میں پسند نہیں کرتا، اب اگر ہماری کتابوں میں رسول کی عظمت کو گھٹانے والی باتیں نظر آ جائیں تو پہچان لیجئے گا یہ ملائیت کا کام ہے، اسلام کا کام نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ یہ ملائیت کا کام یا تو اس کے حافظے کی خرابی ہے، یا اس کے اپنے تحقیق کی خرابی ہے، یا اس کے واقعی عقیدے کی خرابی۔ اور جب کتابیں ایسی لکھی جائیں، اس کے لیے میں بار بار آپ سے اس کی کہہ رہا ہوں کہ زبان چند ہے، ختم ہو جائے انسان کہ اگر ان کتابوں کے اندر جو ہمارے بھائی ایک دوسرے کے خلاف لکھ رہے ہیں، یہ مطبع واقف بھی نہیں ہے، میں واقف کرانا چاہتا ہوں آپ کو، اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ ایسی کتابیں صرف ایک فرقہ دوسرے فرقے کی دشمنی ابھارنے کے لیے لکھے کہ اس میں رسول کی ذات کو نشانہ بنایا جائے، اور یہ کہا جائے دیکھیے یہ فرقہ رسول کو ایسا مانتا ہے، اور وہ جملے نقل کر دیے جائیں ہمارے حضور کے لیے کہ جس کا ہم تصور نہ کر سکتے ہو، جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں ایک لفظ خراب نہ ہو رسول کی شان کے لیے، اور ہم اپنی کتابوں میں سب لکھ ڈالیں تو اس کا مقصد یہ کہ ہم کسی اور فرقے سے متاثر ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، آپس کی دشمنی دکھلاتے ہیں، پاتے ہیں انعام کہیں اور سے۔ صلوات اہل بیت یا تھا زیادہ وقت نہیں ہوں گا، اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے حقوق کی زندگی، حقوق کی زندگی میں ہمیں ایک خالی قرآن کریم سے آپ کے سامنے عرض کر کے تاکہ وقت کے اندر بات کروں، ابھی وقت ہے تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ حضرت نوح کے وقت سے لے کر وہ حضور تک قرآن کریم کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ زیادہ تر میری گفتگو یا قرآن یا حدیث سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی میں بیچ میں ایک مرتبہ کہتا ہوں جہاں تک یہ ریکارڈ جا رہے ہوں کہ کسی بھی فرقے سے تعلق آپ رکھتے ہو، آپ یقین فرمائیے کہ بہت چھوٹی کتابیں شائع کی جا رہی ہیں اور اس کے اندر نام پورا دے کر مصنف یا مؤلف یا جس ہاتھ سے وہ شائع ہو رہی ہے، میری دیکھی بھی ہے وہ کتابیں، اور نہایتی لغو اور نہایتی خراب قسم کے اس کے اندر میٹر کو پیش کیا جاتا ہے جو صرف ایک دوسرے کی دشمنی کے لیے یا کسی اور سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس دنیا پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کے اندر کوئی بات بھی حقیقت سے قریب نہیں۔
جو چاہے الہ آباد کے اندر یہ کام ہوتا ہو، چاہے کہیں بھی ہوتا ہو، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ جس کی طرف بھی کتاب منسوخ کی جاتی ہے وہ نہ تو اس کی لکھی ہوئی ہے اور نہ اس فرقے کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بھی لکھتا ہو ایک فرقے کی دوسرے فرقے کے سامنے دشمنی بنانے کے لیے، عداوت اور اس کی تحقیر کے لیے، تو لکھو، لیکن رسول کو نشانہ نہ بناؤ، قرآن کو نشانہ نہ بناؤ، اہل بیت کو نشانہ نہ بناؤ کہ یہ اس طرح قائل ہے اہل بیت کی، اس طرح قائل ہے رسول کی، اس طرح قائل ہے انبیاء کی۔ وہ ہے پھر غیر چاہتا ہے کہ ایک تیر سے دو نشانے ہو جائیں، کہ رسول کی ذات کو بھی گھٹا دیا جائے معاذ اللہ اور ان کی دشمنی بھی بڑھا دی جائے، جس سے ہمیں ہوشیار رہ کر کام کرنا ہے۔ اور اس لیے آئیے اب جس عقیدے پر ہمیں میں نے قرآن کی بات کی، حق کی بات بھی کر لوں، جو میں نے آپ سے کہا عبادات اور حقوق، آج کی زندگی میں، آج کی تقسیم میں حقوق اور معاملات تو بات ہوتی، لیکن میں سے ایک ہی بات آپ کے ساتھ قرآن سے رکھ کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ 4 آیتیں قرآن کی بہت، لیکن در حقیقت یہ 4 آیتیں نہیں ہیں، ایک ہی آیت ہے۔ یہ 4 آیتیں یا 8 آیتیں نہیں ہیں، ان کا ایک یا 2 سکتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، توجہ کریں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ بات ہو گئی؟ پھر پڑھتا ہوں میں۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ 2 آیتیں ہو گئی، اب تیسری پڑھتا۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ 3 آیتیں ہو گئی، چوتھی اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ آپ کے سامنے بظاہر 4 آیتیں تھیں، اگر نام ہر جگہ سے آپ ہٹاتے چلے جائیں، بدلتے چلے جائیں، ایک ہی آیت، ایک ہی طرح کی بات ہے کہ نہیں؟ صرف کیا ہوا؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ باقی سب وہی۔ تو بظاہر ہم 4 آیتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس لیے 4 آیتیں ہیں کہ ہر جگہ نبی کا نام صرف بدل رہا ہے، نبی کا نام بدلتا جا رہا ہے، آیت کے پورا مفہوم وہی ہے۔ اب میں اپنے بچے سے سوال کرتا ہوں، حضرت نوح سے حضرت ہود کا وقت کتنا فاصلہ رکھتا ہے؟ حضرت ہود سے حضرت صالح کا زمانہ کتنا فاصلہ رکھتا ہے؟ حضرت صالح سے اور حضرت لوط تک کتنا فاصلہ؟ یعنی ہزاروں سال کے فاصلے گزر گئے۔ بہت توجہ کیجیے گا، ہزاروں سال کے فاصلے گزرے اور ہر نبی، قرآن کہہ رہا ہے، ہر نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اذ قال لهم اخوهم نوح، وہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے یہ کہا الا تتقون، کیا تم، میں اپنے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا تم باقیدار نہیں بنتے؟ کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ کیا تم اللہ سے ڈرنے والے بنو گے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے درمیان اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو دیکھو اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور یہ جو میں نے تم سے ابھی کہا، باکردار بنو، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، مجھ کو رسول مانو، امانت دار مانو، یہ جو کچھ میں نے تم سے سب کچھ کہا ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ میری اجرت عالمین کے پالنے والے پر۔ کس نے کہا؟ نوح نے۔ سینکڑوں سال کا فاصلہ گزرا، یہی بات حضرت ہود نے کہی، پھر سینکڑوں سال کا زمانہ گزر گیا، یہی بات حضرت صالح نے کہی، پھر سینکڑوں سال کا زمانہ گزر گیا، یہی بات حضرت لوط نے کہی۔ بلو ہر نبی یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ میں ہوں، تم کو یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو
اور میں تمہیں یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کا امانتدار رسول ہوں، اور میں تم کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے درمیان اگر رسول بن کر آ گیا ہوں تو تم سے کچھ مال دولت کچھ مقابلے میں کوئی اجر چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ جو کچھ بھی مانگتا ہوں اپنے رب سے۔ بات ختم ہو گئی بتانے کے بعد جب 4 آیتوں میں ہر نبی کا نام بدل کر بات ایک ہی کی جا رہی ہے اور ہر نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی نبوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، یہ اجرت میری عالمین کے پالنے والے پر ہے۔ کیا بات ہو گئی؟ جب ہمارا نبی آتا ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے تم ان سے اجرت مانگو، اور یہ آپ نے ثابت کا ہر نبی یہ کہہ رہا ہے ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے، اللہ سے مانگیں گے، اور آخری نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میرے اہل بیت کی محبت۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو سابقین انبیاء نے اجرت اس لیے نہیں مانگی اور صاف صاف اعلان کیا کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اس کام پر جو نبوت والا ہے ہم تم سے کوئی سوال اجرت کا نہیں کرتے، یہ اجرت ہماری عالمین کے پالنے والے پر ہے۔ معلوم کیوں نہیں اجرت مانگ رہے ہیں؟ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور میں تھوڑی دیر کے بعد آج کی آخری مجلس سے ختم کر کے جانے لگوں، راشد صاحب، تاشو صاحب، کولو صاحب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، ذرا یہاں سے ذرا کچھ دور پہنچانے کے لیے گاڑی نہیں رہ گئی ہے، مجھے پہنچوانے کا انتظام کر دیں، بہت محبت سے انتظام کریں۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جو اللہ جہاں بیٹھے، یہ مجلس ابھی میں یہیں پر روکتا ہوں، یہاں پڑھ رہا ہوں، یہیں پر روکتا ہوں، نیچے اترو اور باہر جا کے کہوں ذرا مجھے پہنچوانے کا انتظام کر دیں۔ چہروں پر بشاری کی شکل پڑتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے پلٹ کر یہی کہیں گے واہ مولا بچہ بیٹھا رہ گیا، آپ میری ذاتی چھوڑ کے چلتی ہو، پھر ہم سے کہتے ہیں پہنچوانے کا انتظام کریں، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو جب تک کام مکمل نہ کر لوں مجھے ان سے سب کہنے کا حق نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح سے لے کے آخر تک ہر نبی کیوں اپنی اجرت اللہ پر رکھتا ہے؟ اس لیے کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ صلوات محمد علیہ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو کام مکمل نہیں ہوا تھا، یا جو میرا جملہ ہے وہ عرض کر دوں یہیں پر، جو دوسرا جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اور یا ایسا ہے کہ کسی نبی کو وہ اہل بیت نہ ملے تھے جو ہمارے رسول کو ملے۔ صلوات کام مکمل نہیں ہوا، یا کام مکمل ہو چکا، اہل بیت بھی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول محبت سے فرمائے۔ تو بات یہی کو ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم پر ہمارا عقیدہ یہ ہے، انبیاء پر اس طرح ہے، رسول اور اہل بیت پر اس طرح ہے۔ اب نام کا مغالطہ پیش کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب کل جو فلاں کام ہوا وہ آپ لوگوں نے کیا، یا فلاں، نام پر مت چاہیے، نظریے پر چاہیے۔ کل والوں کا نظریہ اگر قرآن اور رسول اور اہل بیت کے بارے میں وہ ہے جو میں آج بیان کر رہا ہوں تو وہ صحیح ہے، اور آج والوں کا نظریہ جو میں بیان کر رہا ہوں اگر بیان کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے۔ اس پر نہ جائیے گا کہ مسلک کے ساتھ نام کون سا رکھا، مسلک کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے گا کہ احترام اہل بیت کا نظریہ ہے کہ نہیں، احترام رسالت کا نظریہ ہے کہ نہیں۔ اس پر نہ طنز کیجئے گا کہ یہ فلاں نام والے، یہ فلاں نام والے، پر یہ کام تو دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں ان کی نظروں میں اہل بیت خلائق کے احترام ہے کہ نہیں۔ اگر اہل بیت کا احترام یہ آج کر رہے ہو تو آج محترم ہیں، کل کر رہے ہیں تو کل محترم تھے، اور اگر ان کا احترام کل نہیں کرتے تھے اور آج نہیں کرتے تو یہ پہچان لیجئے گا اہل بیت کا احترام کرنے والے ہو کہ یزید کا احترام کرنے والے ہو۔ صلوات محمد علیہ اور اس لیے میں نے کبھی عرض کیا یا پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ خواجہ کربلا کے
32 साल के बाद इमाम अबू हनीफा पैदा हुए। वाक़े करबला सन 60 सन 82, 22 साल के बाद अबू हनीफा पैदा सन 82। 32 साल के बाद इमाम मालिक पैदा हुए। 90 साल के बाद इमाम शाफी पैदा हुए। 104 साल के बाद इमाम अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अहमद इब्न हंबल पैदा हुए, जिनके नाम पर चारों के नाम पर फिरके। इनके इज्तिहादात को नकल जिन किताबों में किया गया, जो किताबें बड़ी मोहतरम आलम इस्लाम में करार पा गई, उनमें पहली किताब बुखारी, सही बुखारी। सही बुखारी की जमा करने वाले मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी वाक़े करबला के 132 साल के बाद पैदा हुए। दूसरी सबसे मोहतरम किताब मुस्लिम, सही मुस्लिम, लिखने वाले इमाम मुस्लिम वाक़े करबला के 146 साल के बाद पैदा हुए। दूसरी लफ्ज़ों में अगर मैं कहूं कि 200 साल के अंदर वाक़े करबला के बाद ये सब हो गया और बात खत्म होती है। 32 साल के बाद, भाई 20 साल के बाद इमाम अबू हनीफा जब जवान होंगे तो अपना मसलक पेश करेंगे, फिर आज तक उनके नाम पर मंसूब है। इमाम मालिक जब जवान होंगे आगे अपना इज्तिहादात पेश करेंगे, उनके इज्तिहादात को बाद में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम और सही तिरमिज़ी और नसाई सब में लिखा जाएगा। दुनिया पहचानेगी उनके नजरिया। मैंने पहली मजलिस आपके सामने फुक़हाए सबा की बात की थी। आज इस पर इस बात को कर लूं कि 4 अइम्मा और उनके नकल करने वाले 6 सही किताबों के लिखने वाले, जिनमें बहुत मशहूर सही बुखारी, सही मुस्लिम, जबकि तिरमिज़ी भी उसमें है कि जिसके लिए कहा जाता है कि सुलासी है उसके हदीस 3 वक्त रसूल तक पहुंचती। चलिए हम इतना तो मान गए कि वाक़े करबला के 146 साल के बाद इन सबसे अहम किताबों के दूसरे मुसन्निफ इमाम मुस्लिम पैदा होते बाद लिखे। ये मैंने इसलिए नकल किया मीज़ान गिरामी, जहां तक मेरी आवाज चलती बहुत मुंसिफाना गौर कर लेना इस बात पर, जहां तक नहीं रखा था। इमाम अबू हनीफा से लेकर और सही मुस्लिम और तिरमिज़ी और सही सब में जाके तलाश कर लो, एक जुमला है बस, इन तमाम जगहों पर जाके ढूंढो क्या यजीद की मदह सना में कोई हदीस किसी ने नकल की। दोस्तों, जब किसी किताब में यजीद की मदह सना में कोई बात न नकल की जा रही हो, तो आज अगर कोई यजीद की तारीफ करे तो समझ लेना न वो हनफी है, न मालिकी है, न शाफी है, न हम्बली है, न जाफरी है। उसका यजीदी किलास तो हो सकता है मगर इस्लामी किलास नहीं हो सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि जहां कहीं भी कोई शख्स उसकी हिमायत की बात करता हो तो इन 5 फिरकों में से तो नहीं, न हनफी होगा, न शाफी होगा, न मालिकी होगा, न हम्बली होगा और न जाफरी होगा। वो अपना अलग फिरका ही ड्राफ्ट करे। लेकिन जो भी करेगा, फिर मैंने जो पहली बात कही कि फिर जो उसका साथ देना चाहेगा उसको साबित करना पड़ेगा किस घरों में खड़े रह के बात करना। हाँ दोस्तों, इसलिए सही बुखारी में भी इमाम बुखारी अगर उस बदतरीन दौर में भी नाम देने वाले को फौरन बुला के ढूंढ कर काफी कर दिया जाए, वही पहले में तो बड़ी बात है कि हम इन चीजों को पाले। उसमें से एक बात है बस, इन्हीं किताबों में तो मिलेगा आपको। अली बरसानी के बेटे से किसी ने पूछा कि हज की हालत में, हालत एहराम में मक्खी को मार डालने के लिए कफारा क्या है? उनका जवाब था अफसोस, मुझसे हज के मौके पर हालत एहराम में मक्खी को मार डालने का कफारा वो लोग पूछ रहे, जिन्होंने रसूल की बेटी के बेटे को मार डाला। हुसैन की शहादत के बारे में तो मिल जाएगा, यजीद की हिमायत के बारे में नहीं मिलेगा। एक हदीस का सहारा लेकर
جبکہ اس کے مطالعے سینکڑوں احادیث کو ملے گی جس میں ایسے لوگوں کو دان ہوتا ہے جو اہل بیت اطہار میں سو بس دوستوں. اور اس لیے کبھی میں آپ کے ساتھ رکھ کر کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ رسول کا گھرانہ. اگر احترام رسالت ہے آج وہی لوگ نشانہ بنائیں گے رسول کی ذات کو کسی بھی فرقے کو بدنام کرنے کے لیے کہہ کر. جب تو کتابیں مصنوعی ہیں، جعلی ہیں، فریبی ہیں، حقیقت نہیں ہے کتابیں جو چھپ رہی ہیں اور تفصیل ہو رہی ہیں. بڑے بڑے کارخانے اس پر کام کر رہے ہیں. جب یہودی لوگ قرآن غلط چھاپ رہے ہوں تو ایسی کتابیں کتنی چھپا دیں. آپ کی جب قرآن غلط چھاپا جا رہا ہو وہاں بہت چیزیں نکالی جا رہی ہوں تو انہیں کے ایجنٹس پوری دنیا میں ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے دوسرے کے نام سے کتنی کتابیں چھپا دیں. کتابوں بنا جائے اس عقیدے پر جائے اس عقیدے پر آئیے کہ رسول کے گھرانے سے محبت کرنے والے کیسے ہیں جو نام حسین لیتے ہیں اور نام حسین کا یہ سب نے ادا چھاپا. ذمہ دار ہیں آج بھی اسلام کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی. دنیا کی ہر قوم سال بھر میں اپنے بہت سے پروگرام پیش کرتی ہے. میں نے لکھنؤ میں ضلعوں کا یہاں بھی دوہرا دیتا ہوں کہ سال بھر میں اسی ہندوستان کے اندر یہ دیوالی مناتے ہیں، یہ ہولی مناتے ہیں، دسہرا مناتے ہیں، یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، ایکسپریس ڈے، غلام، ان سب میں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتی ہیں. اگر آپ کیا عید بقرعید ہے تو ہندو بھائی آتے ہیں اور کیا دیوالی دسہرا تو آپ مبارکباد دینے جاتے ہیں. یہ بتاؤ کہ خوشی کے پروگرام میں شرکت کرنا زیادہ انسانی نقطہ نظر کو پیش کرتا ہے یا کسی کے غم میں جا کے شریک ہو جاتا. کربلا غم کا مرتا ہے. ہندوستان کی ساری قومیں اس میں شریک ہوتی ہیں. جگہ جگہ آج پورے ہندوستان میں تازی ہوتے ہیں تو پوری قومیں شریک ہوتی ہیں. اس صوبے کے اندر اس وقت ہمارے اس صوبے کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا ذمہ دار شخص ہے اس نے مجھ سے خود بیان کیا کبھی بڑی شخصیت ہے اتر پردیش کے محکمہ پولیس کے سب سے بڑے ذمہ دار شخص، ان کے نام کا تعزیہ ان کے بدن میں رکھا تھا کیونکہ ان کے گھر میں یہ عقیدہ بنا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے. لوگوں نے مشورت دی کہ تعزیے کے نیچے سے نکل جائے اب کی دفعہ ان کی ماں کے بچہ ہے اس کے نام پر تعزیہ رکھا. اس بستی میں ایسا رواج وہاں کوئی نہیں ہے اس نظریے کا. ہر گھر میں تعزیہ رکھا جاتا خود انہیں کے بخور. پورے ہندوستان میں بھارت ہر قوم غم حسین میں آگے شریک ہوتی. اب جو لوگ اس غم حسین کو برا کہتے ہو معاذ اللہ ان کو سمجھنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ آپ مخالفت کس کی کر رہے ہیں. ایک ماں جس نے بڑی حسرت سے پوچھ لیا تھا اپنے بابا سے، بابا یہ بتائیے جب یہ میرا بیٹا مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا تو اس پر رونے والا کون ہوگا؟ اور جب اسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو پھر رسول آئے، پھر اس گھر میں آئے، نو جو بچی پیدا ہوئی اس کو مجھے دے دو. دے دیا بیٹی کو، سینے سے لگایا، لیٹ گئے. ماں سامنے کھڑی دیکھ رہی کہ میری بیٹی کو رسول سینے سے لگائے لیٹے ہوئے. تھوڑی دیر میں رسول اٹھے تو کیا دیکھا ان کی بیٹی نے کہ بابا کی آنکھوں سے آنسو بہے. بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جب آپ یہ بیٹی کا دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی آگے بڑی مصیبتیں اٹھائے.